ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا 8واں سیشن ہے اور آج کا ٹاپک ہے رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ حضرات و خواتین، آج کے سیشن میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا سائنس ہیں جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یا پھر وہ کیا نشانیاں، کیا سائنس ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، واضح طور پر اور سمپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھنے سے ختم ہوتا ہے، یا اگر چاند نظر نہ آ جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنے پر رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان کے 30 دن ختم کرنے پر شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے رمضان کے مہینے کے شروع اور ختم ہونے کی نشانی کو جاننے کا۔ اس کے علاوہ لوگ جو بھی بتاتے ہوں اس طرح چیزیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ ہم چاند دیکھ کر رمضان کو شروع کریں، چاند دیکھ کر رمضان کو ختم کریں، چاند نظر نہ آنے پر شعبان کے 30 دن مکمل کر کے رمضان کو شروع کریں، اور چاند نظر نہ آنے پر رمضان کے 30 دن ختم کر کے شوال کے مہینے کو ہم شروع کریں۔ دیکھیں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو۔ حدیث آتی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے چاند دیکھنے کی خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، ان رمضان کو شروع کرو، چاند دیکھ کر رمضان کو ختم کرو۔ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آ جائے بدلی چھانے کی وجہ سے تو ایسے وقت میں شعبان کے 30 دنوں کو مکمل کر لو، اس کے بعد رمضان کے مہینے کو شروع کرو۔ اسی طرح یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے ایک مسلمان امانت دار تقوی شعار انسان کی گواہی کافی ہے جس سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے لیے 2 مسلمان تقوی شعار اور امانت دار لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے فرمایا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا، اللہ کے رسول کو اطلاع کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لوگوں کو روزے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے ایک مسلمان امانت دار تقوی شعار انسان کی گواہی کافی ہے، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے لیے اور شوال کے مہینے کے شروع ہونے کے لیے، عید کے دن کے اعلان کے لیے 2 مسلمان امانت دار اور تقوی شعار لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ربعی بن خراش کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام یا پھر لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، تو پھر 2 اعرابی آئے، 2 بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ شام یا گزشتہ رات چاند کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن روزہ توڑنے کا حکم دیا اور عید منانے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے اہل علم نے اور دوسرے بہت سارے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے اعلان کے لیے، شوال کے رمضان کے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ 2 لوگوں کا کم از کم گواہی دینا ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، یا پھر اس مہینے کے روزوں کو مکمل کرنا۔ اگر چاند
نظر نہ آ جائیں۔ دیکھیے شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق رمضان کے داخل ہونے کے لیے ایک مسلمان امانت دار شخص کی گواہی کافی ہے، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے لیے دوسرے مہینوں کے لیے 2 مسلمان امانت دار لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا، اللہ کے رسول کو اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اعلان کر دیا، ورنہ دوسرے مہینوں کے داخل ہونے کے لیے کم از کم 2 مسلمان امانت دار لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسٹرونومیکل کیلکولیشن جو ہے اس کا کہاں تک شریعت میں اعتبار ہے، یا فلکیاتی حساب یا کیلکولیشن کا شریعت میں کہاں تک اعتبار ہے؟ کیا ہم کیلکولیشن کے بیس پر ہمارے رمضان کو شروع کریں اور رمضان کو ختم کریں؟ کیا کیلکولیشن کے بیس پر رمضان کے روزے شروع کریں اور کیلکولیشن کے بیس پر رمضان کے روزے ختم کریں؟ تو صحیح بات یہ ہے کیلکولیشن کا شریعت میں، رمضان کے ایسٹرونومیکل کیلکولیشن کا شریعت میں روزے رکھنے اور ختم کرنے کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت اس کا کسی اعتبار سے اسے اہمیت نہیں دیتی ہے۔ دیکھیے صاف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر هكذا وهكذا یعنی مرتن 29 ومرتن 30۔ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امی امت ہیں، ہمارا مدار نہ لکھنے پڑھنے پر نہ حساب و کتاب پر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ فلکیاتی حساب کی بنیاد پر رمضان کو شروع کرنا اور رمضان کو ختم کرنا یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے اور اس امت کے عمل کے خلاف ہے۔ اس امت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک اس رؤیت ہلال ہی کو بنیاد بنایا ہے۔ چاند دیکھ کر رمضان کو شروع کرنا اور چاند دیکھ کر رمضان کو ختم کرنا اسی پر اس امت کا معمول رہا ہے۔ یاد رکھیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر رمضان ختم کرنا بالکل فطری اور آسان چیز ہے، یہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن فلکیاتی کیلکولیشن، فلکیاتی حساب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر ایک کو اس کا صحیح حساب رکھنا آسان بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں خیر اسی میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، صحابہ کا طریقہ ہو، سلف کا عمل ہو۔ نئی چیزوں کو ایجاد کرنا اور اس پر رمضان کی بنیاد رکھنا، عید کی بنیاد رکھنا کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آتا اور 30 دن مکمل کر لیے جاتے ہیں، اس کے بعد مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کیے، چاند نظر نہ آنے کی بنا پر اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، یا پھر رمضان کے 30 دن مکمل ہو گئے چاند نظر آنے کی وجہ سے پھر شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے اس کے بعد جو چاند نظر آتا ہے، جو ایک تاریخ جسے ہم چاند کہتے ہیں، وہ چاند کچھ بڑا نظر آتا ہے اور کچھ لوگ بہت سارے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں شاید ہمارا رمضان صحیح سے شروع نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید ہمارا رمضان صحیح سے ختم نہیں ہوا، یہ 2 دنوں کا چاند ہے، 3 دن کا چاند ہے، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے روزے صحیح نہیں ہوئے یا ہماری عید صحیح نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں اس بحث میں بالکل نہ پڑیں اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں چاند کبھی آپ کو بظاہر بڑا نظر آئے، چھوٹا نظر آئے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ چاند کب پیدا ہوا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ چاند ہمیں کب نظر آیا، یہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا۔ اگر ہمیں چاند کوشش کے باوجود نظر نہ آئے اور پھر دوسرے دن بڑا چاند نظر آئے تو ہمارا پہلا ہی دن ہوگا، اس مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ چاند کب پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ
دیکھ کر ہم روزہ رکھیں یا اس کو دیکھ کر ہم عید منائیں، اس کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا۔ شریعت نے بالکل آسان سا فارمولا ہمیں دیا، وہ یہ کہ ہم چاند جب دیکھیں گے، چاند جب نظر آئے گا تو وہ ہماری پہلی تاریخ ہوگی، وہ پہلا چاند ہوگا، اور اس میں وسوسے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث آتی ہے، آپ کو بتاتا ابو البختری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے ہوئے تھے، اور مکہ جاتے وقت نخلا نامی مقام پر ہمارا پڑاؤ تھا، تو ہم نے وہاں پر نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو تیسری رات کا چاند ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ تیسری رات کا چاند ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا چاند لگتا ہے۔ پھر ہماری ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو ہم نے ان سے اپنی بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ چاند تم نے کب دیکھا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا تھا، چنانچہ وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے تو وہ آپ کا پہلا چاند ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ 29 جب ہمارے ڈیز مکمل ہوتے ہیں ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر چاند بادل کی وجہ سے نظر نہ آ جائے تو پھر ہم 30 دن کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بڑا چاند نظر آ جائے پریشانی کی بات نہیں، میں جس سے پہلے بھی بتایا، ابھی اور ایک مرتبہ بتا رہا ہوں کہ چاند کب پیدا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، چاند جب نظر آتا ہے تو وہ ہمارا پہلا چاند ہے۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی باتیں کرنا کہ 2 دن کا چاند ہے، 3 دن کا چاند ہے، شریعت کی روشنی میں باتیں غلط ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہے تاکہ تم اسے اچھی طرح دیکھ سکو۔ جیسے چاند نظر نہ آ جائے تو ہم 30 دن مکمل کر کے ہمارے نئے مہینے کو شروع کرتے ہیں، اور چاند نظر نہ آ جائے تو پھر ہم اس مہینے کو ختم کرتے ہیں 30 دن پر۔ تو مہینے جب چاند دیکھیں وہ ہمارا پہلا چاند ہے۔ 2 دن کا 3 دن کے چاند کے بحث میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس وسوسے اور شک میں پڑھ کر اپنی عبادتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو پریشان کرنے سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مسائل کا صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی میں روزے رکھنے والا اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔